اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں, فرعون کو نصیحت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزہ دیا تھا وہ دکھاتے ہیں. تو فرعون کہتا ہے تو بہت بڑا جادوگر ہے. تو فرعون ایک دن طے کرتا ہے اور بہت بڑے بڑے جادوگروں کو بلاتا ہے, اور طے ہوتا ہے کہ فلاں دن ساری قوم اکٹھا ہوگی اور موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کریں. مکر اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہو, اللہ کے عذاب سے تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا پتا کہ شیطان ہم سے جو گناہ کروا رہا ہے وہی گناہ کرتے ہوئے ہمیں موت آ جائے. اگر اسی گناہ کے دوران ہمیں موت آ گئی تو قیامت کے دن ہم اسی حال میں اٹھیں گے. کانوں میں ایئر فون ہوگا, انسان دنیا میں بیٹھ کے گانے سن رہا ہے اور وہی گانا سنتے ہوئے قیامت کے دن اٹھے گا. موبائل پہ کوئی نازیبا چیز دیکھ رہا ہے, کوئی نامناسب چیز دیکھ رہا ہے, اور اسی حالت میں اگر دل کی حرکت بند ہو گئی, ہارٹ اٹیک آ گیا, تو کل قیامت کے دن بھی اسی ہاتھ میں موبائل ہوگا اور وہ چیز دیکھتے ہوئے میدان محشر میں اٹھے گا. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے. 8ویں پارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا. شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا نام مدین تھا. یہ قوم عرب کے شمالی علاقے میں واقع تھی. اس وقت سعودی عرب میں جو تبوک کا ایریا ہے وہیں پر یہ قوم آباد تھی. یہ قوم شرک کرتی تھی, ناپ تول میں کمی کرتی تھی, مسافروں کو راستے میں لوٹ لیتی تھی, گنڈا ٹیکس وصول کرتی تھی. یہ بڑے بڑے کرائم یہ قوم کرتی تھی. شعیب علیہ السلام نے بڑے پیار سے, بڑی محبت سے اپنی قوم کو دعوت دی, توحید کی, ان کو سمجھایا, ان کو بتایا کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو غلط ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. ان کی قوم کے جو کمزور لوگ تھے, جو لیبر کلاس تھا, جو کمزور طبقہ تھا, وہ لوگ تو تھوڑے بہت ایمان لائے, مگر جو امیر لوگ تھے, بڑے لوگ تھے, جو سپریم لوگ تھے, جو قوم کے لیڈر تھے, وہ ایمان نہیں لائے. الٹے انہوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دی. کیا دھمکی دی؟ اب یہاں سے نواں پارا اسٹارٹ ہو رہا ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. شعیب علیہ السلام کی قوم کے بڑے لوگوں نے, جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے, ان لوگوں نے کہا کہ اے شعیب, ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے سب کو نکال دیں گے, تمہیں رہنے نہیں دیں گے. تمہارے سامنے دو ہی چوائس ہے, یا تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے, او لتعودن فی ملتنا, یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ, ہمارے دین میں واپس آ جاؤ. قال اولو کننا کارہین. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, کیا یہ زبردستی ہے؟ اگر ہم تمہارے مذہب میں واپس نہ آنا چاہیں تو کیا تم ہمارے ساتھ فورس کرو گے, زبردستی کرو گے؟ کیا تم ہم کو زبردستی اپنے دین میں داخل کرنا چاہتے ہو؟ اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے کہا قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم. توحید پر آنے کے بعد, اللہ کے صحیح دین پر آنے کے بعد دوبارہ اگر تمہارے مذہب میں ہم داخل ہو گئے تو ہم تو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے والوں میں سے ہو جائیں گے. قد افترینا علی اللہ کذبا, ہم تو بہت بڑا اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے والوں میں سے ہو جائیں گے. ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا, اللہ نے شرک سے ہم کو بچایا, توحید کے راستے پہ اللہ ہم کو لے کے آیا. اب دوبارہ اگر شرک کی پستی میں ہم چلے گئے تو پھر ہم تو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے اللہ, اب تو فیصلہ کر دے ہماری قوم کے درمیان اور ہمارے درمیان. اچھا, یہ جو قوم تھی
اس نے اپنے نبی کو دھمکی دی کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے. جب اللہ کا عذاب آیا تو زلزلے کی شکل میں آیا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, زلزلہ آیا اور پوری قوم ختم ہو گئی اور ان کی لاشیں الٹی پڑی تھی. جو قوم اپنے نبی کو نکالنے کی دھمکی دے رہی تھی, ایمان والوں کو نکالنے کی دھمکی دے رہی تھی, اللہ نے پوری قوم کو روئے زمین سے نکال دیا, دنیا سے نکال دیا, ختم کر دیا. اس لیے اہل ایمان سے جو ہے ان کو ان کی مخالفت میں انسان کو نہیں آگے بڑھنا چاہیے. اگر ایک متقی اور ایک مومن کی مخالفت میں اگر کوئی آگے بڑھے گا تو انجام بہت برا ہونے والا ہے. اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جب ان کی قوم کے پاس حضرت شعیب کے دلائل کا کوئی جواب نہیں تھا تو وہ دھمکی پر اتر آئے. اور دنیا میں ہر زمانے میں یہ دستور رہا ہے اہل باطل کا, جب ان کے پاس دلائل ختم ہو گئے تو انہوں نے پھر زبردستی سے کام لیا, انہوں نے تشدد سے کام لیا, انہوں نے وائلنس سے کام لیا, وہ دھمکی پر اتر گئے, وہ جہالت پر اتر گئے. یہ ہر دور میں اہل باطل کا طریقہ رہا ہے. اس کے بعد اللہ نے برکت حاصل کرنے کا ایک نسخہ بتایا ہے. یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت کوئی ویزیبل چیز نہیں ہے, وہ ڈیجٹس اور گنتیوں میں نظر نہیں آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مہینے کا لاکھوں کما رہا ہو اور اس کی کمائی میں برکت نہ ہو, اور ایک آدمی اس کا 10% کما رہا ہو اور اس کی کمائی میں برکت ہو. تو کمائی میں برکت یہ ڈیجٹس کا نام نہیں ہے, یہ ہمارے دنیاوی کیلکولیشن اور ہمارے دنیاوی اکاؤنٹنگ میں وہ آ جائے یہ ضروری نہیں ہے. برکت ایک ایسی چیز ہے جو محسوس ہوتی ہے. آج ہمارے گھروں میں معاف کیجئے دولت کی کمی نہیں ہے, ہمارے گھروں میں دنیاوی عیش و آرام کی کمی نہیں ہے, ہمارے مکانات ماشاءاللہ بہت شاندار ہے, ہمارا لائف سٹائل بہت اچھا ہے. اگر ہمارے گھروں سے کوئی چیز رخصت ہوئی ہے, کسی چیز کی کمی ہے, تو وہ برکت ہے میرے پیارے ساتھیوں. گھروں میں سکون نہیں ہے, اولاد ماں باپ کا احترام نہیں کر رہی ہے, ماں باپ کو اولاد کی تربیت کی فکر نہیں ہے, بھائی کا بھائی سے معاملہ جم نہیں رہا ہے, بہنوں کی بھائیوں کو کوئی فکر نہیں ہے. یہ جو گھروں میں رشتوں ناتوں میں جو دراریں ہیں, یہ جو نفرتیں ہیں, یہ جو بدگمانیاں ہیں, یہ کہیں نہ کہیں برکت کی کمی ہے میرے ساتھیوں. یہ برکت کہاں چلی گئی؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَحْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے دو کام کر لیں, ایمان والے بن جائیں, تقوی والے بن جائیں, ایمان کو اپنا لے اور تقوی کو اپنا لے, اللہ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تو ہمارا وعدہ ہے ہم آسمانوں کی برکت کے دروازے کھول دیں گے, زمین کی برکت کے دروازے کھول دیں گے. برکت کے دو ہی سورس ہیں, یا تو زمین ہے یا آسمان ہے. تمام برکتیں یا تو زمین سے نکلتی یا آسمان سے نکلتی ہیں. اللہ نے کہا یہ دو کام کر لو, ایمان والے بن جاؤ اور تقوی والے بن جاؤ. اور علماء نے لکھا ہے کہ جب ایمان اور تقوی دونوں پیرلل آتا ہے, دونوں ساتھ میں آتا ہے, تو ایمان کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے اور تقوی کا تعلق عمل سے ہوتا ہے. اگر برکت چاہیے تو اپنے عقیدے کو درست کر لو, اپنے ایمان کو درست کر لو, اور برکت چاہیے تو اپنے عمل کو درست کر لو. برکت چاہیے تو گناہوں سے بچنا شروع کر دو. اور یہیں سے قاعدہ ملا ہمیں کہ ہمیں اگر برکت چاہیے, ہمیں کاروبار میں لاس ہو رہا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم پروفٹ میں آ جائیں, ہماری کمائی میں برکت نہیں ہو رہی ہے, ہم چاہتے برکت آ جائے, ہم جاب کی تلاش میں, جاب نہیں مل رہی ہے, ہم ایگزام میں پاس ہونا چاہتے ہیں. دنیا کی کوئی بھی کامیابی اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کو ناراض کر کے تو حاصل نہیں کر سکتے. ایک قاعدہ یہاں سے نکلا, لا تنالوا ما عند اللہ الا بطاعتہ. اللہ کی نعمتوں کو اگر حاصل کرنا ہے تو اللہ کی اطاعت کے ذریعے حاصل کرنا ہوگا, اللہ کی معصیت کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے. اور اگر گناہوں کے باوجود ہمیں دنیا کی دولت مل رہی ہے, دنیا کا سکھ مل رہا ہے, دنیا کا آرام مل رہا ہے, تو پھر اور بڑی مصیبت ہے, اس کی بات ابھی آگے آئے گی آیت میں. لیکن اگر آپ کو دنیا میں خیر و برکت چاہیے تو قرآن نسخہ بتا رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اے میرے بندو, تمہیں آسمانوں سے برکت چاہیے, تمہیں زمین سے برکت چاہیے, ایمان والے بن جاؤ, تقوی والے بن جاؤ.
وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. لیکن ہوتا اس کا الٹا ہے، تم ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہو، تم گناہ کرتے ہو، تم نافرمانی کرتے ہو، تو ہم تمہارے کرتوتوں کی تم کو سزا دیتے ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر برکت گناہوں سے بچ کر کے ملتی ہے تو دنیا میں بہت سارے گنہگار ہیں، بڑے آرام سے رہ رہے ہیں، چین کی نیند سو رہے ہیں، اے سی کے کمروں میں رہ رہے ہیں، دنیا کی مہنگی مہنگی گاڑیاں ان کے پاس ہیں، مہنگے مہنگے بنگلے ان کے پاس ہیں، ان کا لائف سٹائل ہائی فائی ہے، اور اللہ بڑا نواز رہا ہے ان کو. دن رات وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں، اور اللہ دے رہا ہے. اس کا جواب اللہ نے اسی کے جسٹ اس کے بعد والی آیت میں دیا. فرمایا افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون. اے بستی والو، اگر تم گناہ کر رہے ہو، تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اور چین سے رات میں سوئے ہوئے ہو، تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو؟ تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ رات میں تم بستر پہ سو رہے ہو اور اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے؟ او امین اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون. اے بستی والو، کیا تم اس بات سے سیف و محفوظ ہو کہ اللہ کا عذاب دن میں آ جائے اور تم کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہو؟ اس کے بعد فرمایا افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے؟ وَمَن فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ کے عذاب سے وہی بے خوف ہو سکتا ہے جو خسارہ اٹھانے والا ہو. ایک مومن نیکی کر کے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اور ایک فاسق و فاجر آدمی گناہ کر کے بھی بے خوف زندگی گزارتا ہے. اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو کے زندگی مت گزارو میرے ساتھی. اللہ کی پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے، رات کے تاریکی میں بھی آ سکتی ہے، دن کے اجالے میں بھی آ سکتی ہے. میرے نوجوانوں، جب شیطان کسی گناہ کے راستے پہ آپ کو لے جانے کی کوشش کرے تو قرآن کی یہ آیت یاد کر لینا. افامنوا مکر اللہ، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہو؟ اللہ کے عذاب سے تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا پتا کہ شیطان ہم سے جو گناہ کروا رہا ہے وہی گناہ کرتے ہوئے ہمیں موت آ جائے. اگر اسی گناہ کے دوران ہمیں موت آ گئی تو قیامت کے دن ہم اسی حال میں اٹھیں گے. کانوں میں ایئر فون ہوگا، انسان دنیا میں بیٹھ کے گانے سن رہا ہے اور وہی گانا سنتے ہوئے قیامت کے دن اٹھے گا. موبائل پہ کوئی نازیبا چیز دیکھ رہا ہے، کوئی نامناسب چیز دیکھ رہا ہے، اور اسی حالت میں اگر دل کی حرکت بند ہو گئی، ہارٹ اٹیک آ گیا، تو کل قیامت کے دن بھی اسی ہاتھ میں موبائل ہوگا اور وہ چیز دیکھتے ہوئے میدان محشر میں اٹھے گا. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اس لیے انسان کو کبھی بھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، فرعون کو نصیحت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزہ دیا تھا وہ دکھاتے ہیں. تو فرعون کہتا ہے تو بہت بڑا جادوگر ہے. تو فرعون ایک دن طے کرتا ہے اور بہت بڑے بڑے جادوگروں کو بلاتا ہے، اور طے ہوتا ہے کہ فلاں دن ساری قوم اکٹھا ہوگی اور موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کریں گے. چنانچہ وہ دن آتا ہے اور بڑے بڑے جو جادوگر ہوتے ہیں وہ سب لائے جاتے ہیں. اچھا، جادوگر سب آنے کے پہلے فرعون سے طے کرتے ہیں کہ بھئی اگر ہم اس کمپٹیشن میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈیفیٹ دے دیں گے، ان کو ہرا دیں گے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ اگر ہم غالب آ جائیں گے، اگر ہمیں جیت ملے گی تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ ارے انکم لمن المقربین، تم ہمارے مقرب بن جاؤ گے، ہم تمہیں اپنے قریبی لوگوں میں شامل کر لیں گے، اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ تو اس کے بعد جب مقابلہ شروع ہوا تو ان جادوگروں نے اپنی رسیوں کو زمین پہ ڈالا. اچھا، جادو جو ہوتا ہے، جادو حقیقت میں کسی چیز کے اندر ٹرانسفارمیشن نہیں کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے. جادو جو ہے وہ ہماری نظروں کو دھوکے میں ڈالتا ہے. جادو کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں کسی چیز کو ٹرانسفارم کرتے. قرآن کہتا ہے خیل الیہم، یہ ایسا لوگوں کو لگا کہ وہ رسیاں سانپ بن گئی. تو جب وہ رسیاں سانپ بن گئی تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اللہ نے کہا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، اب تم اپنے عصا کو زمین پہ ڈالو. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا کو زمین پہ ڈالا تو ان کا جو عصا تھا، جو ان کی لاٹھی تھی،
وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی. اور یہ جو اژدہا بنی تو یہ جادو نہیں تھا, یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا. اور جب اللہ کا معجزہ تھا تو یہ حقیقت میں ریئل ٹرانسفارمیشن تھا. وہ عصا جو ہے وہ واقعی میں اژدہا بن گیا, اور اژدہا بن کر کے وہ سارے جو سانپ نظر آ رہے تھے ان کو نگل گیا. اب وہ جادوگر جو تھے وہ ٹاپ ریٹڈ میجیشین تھے, اس دور کے سب سے بڑے بڑے جادوگر تھے. وہ تو سمجھ گئے کہ یہ اٹ از ناٹ میجک, یہ جادو نہیں ہے. اور جب یہ جادو نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ موسیٰ صحیح بول رہے ہیں, موسیٰ اللہ کے رسول ہیں. آن دا اسپاٹ سارے جادوگر ایمان لے آئے, اور جب جادوگر ایمان لے آئے سارے جادوگر آن دا اسپاٹ سجدے میں گر گئے. فوراً انہوں نے سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں, اور جب سجدہ کیا تو کیا بولے؟ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لائے, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. اچھا یہ کیوں کہا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے؟ تاکہ کہیں فرعون یہ غلط فہمی میں نہ پڑ جائے کہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. کہا کہ موسیٰ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں جو موسیٰ کا رب ہے, جو ہارون کا رب ہے, جو سارے جہان کا رب ہے. اب فرعون نے دیکھا یہ تو پاسا پلٹ گیا. فرعون نے کہا اچھا ان ھذا لمکر مکرتموہ, یہ تم لوگوں کا پری پلان پورا معاملہ تھا, تم لوگ پہلے سے پلاننگ کر کے آئے تھے اور یہاں آ کر کے میرے سامنے تم لوگ ناٹک کر رہے ہو. اب فرعون نے دھمکی دی جادوگروں کو. کیا دھمکی دی ذرا دیکھیے, وہ آیت دیکھیے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. اے جادوگرو میں تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گا اور تمہارے پیر کٹوا دوں گا, اور وہ بھی اپوزٹ سائڈ سے. داہنا ہاتھ کٹواؤں گا تو بایاں پیر کٹواؤں گا, بایاں ہاتھ کٹواؤں گا تو داہنا پیر, اپوزٹ سائڈ سے ہاتھ اور پیر کٹوا دوں گا, اور سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا, سب کو سزائے موت دوں گا. ہاتھ پیر کٹوا کے کسی کو سولی پہ چڑھا دیا جائے تو بہت ہی خطرناک قسم کی سزا ہے. اتنی خطرناک دھمکی اس نے فرعون نے جادوگروں کو دی. ان جادوگروں کو ایمان لائے ہوئے ابھی چند منٹ ہوئے تھے, ابھی وہ بھی فوراً ایمان لائے تھے وہ. لیکن اللہ اکبر, جب ایمان دل میں داخل ہو جائے تو انسان کیسا ہمتی بن جاتا ہے, کیسی جرأت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. مومن کبھی بزدل نہیں ہو سکتا. ایمان طاقت کا نام ہے, ایمان ہمت کا نام ہے, ایمان جرأت کا نام ہے. ابھی وہ جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے دنیا کے چند ٹکوں کے لیے فرعون کی دربار میں بھیک مانگ رہے تھے, فرعون سے طے کر رہے تھے کہ ہمیں کیا ملے گا. اللہ اکبر, ایمان جب دل میں داخل ہو گیا, جان کی دھمکی دی جا رہی ہے. فرعون دھمکی دے رہا ہے سولی پہ چڑھا دوں گا, ہاتھ کاٹ دوں گا, پیر کاٹ دوں گا. کہتے ہیں قالوا انا الی ربنا منقلبون. اے فرعون وی ڈونٹ کیئر, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, تجھے جو کر رہا ہے کر لے, ہمیں تیری سزا کی کوئی پرواہ, ہمیں مر کے تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے. آج مرے چاہے کل مرے, تیری سزا سے مرے, نیچرل موت کے ذریعے مرے, بستر پہ مرے, مرنا تو ہمیں اللہ کے پاس پلٹ کے جانا ہے. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا. اے فرعون اگر تو ہمیں سزائے موت بھی دے دے گا تو ہمارا جرم کیا ہوگا؟ دنیا تو یہی کہے گی اور حقیقت بھی ہوگی, ہمارا جرم تو بس یہی ہوگا, ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والے بن گئے, ہم اللہ کی آیتوں کے اوپر ایمان لانے والے بن گئے, یہی ہمارا کرائم ہوگا, یہی ہمارا اپرادھ ہوگا. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اور اس کے بعد جادوگروں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, کہا اے اللہ ہمیں صبر مت دے, ہم پر صبر کو اڑیل دے. ربنا افرغ علینا صبرا, اے اللہ عربی میں کسی برتن کو الٹنے کو افریق بولتے ہیں. اے اللہ ہم پر صبر کی بارش کر دے, ہمیں تھوڑے موڑے صبر کی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ اس مصیبت میں ہمیں صبر کی بارش ہم پر نازل فرما. وتوفنا مسلمین, اور اے اللہ ہمیں مسلمان بنا کے دنیا سے اٹھانا. ہم مرے تو توحید کے ساتھ مرے, ہم مرے تو ایمان کے ساتھ مرے. ابھی زندگی کی طلب تھی, ابھی دولت کی طلب تھی, اور ایمان جب دل میں داخل ہو گیا تو زندگی کی طلب نہ رہی. اب ایک ہی طلب ہے کہ اے اللہ موت آئے تو ایمان پر آئے, موت آئے تو توحید پر آئے. تو میرے پیارے ساتھیوں, یہ ہوتی ہے ایمان کی حلاوت. ہم لوگ تو خاندانی مسلمان ہیں نا, باپ دادا سے ہم کو اسلام ملا ہے, اس اسلام کے لیے ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہے, اس لیے اس ایمان کی ویلو ہمیں نہیں معلوم ہے. ایمان کی ویلو کب پتہ چلتی ہے؟ جب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر آپ کے اندر ہیں
تو آپ ضرور ایمان کا ٹیسٹ محسوس کریں گے, ایمان کی لذت محسوس کریں گے, ایمان کی سویٹنس محسوس کریں گے. کون سی 3 چیز ہے؟ ان یحب اللہ, اللہ سے خالص محبت کریں, اللہ اور اس کے رسول سے خالص محبت کریں, اللہ اور اس کے رسول سے محبوب کوئی چیز نہ ہو. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, کہ دنیا میں کسی انسان سے محبت کریں اللہ کے لیے. حسن و جمال کے لیے بہت محبتیں ہوتی ہیں, دولت کے لیے بڑی محبتیں ہوتی ہیں, دنیا میں رتبہ پانے کے لیے بڑی محبت, لیکن ایک محبت خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے. اگر دنیا میں کسی شخص سے آپ کو اللہ کے لیے محبت ہے تو آپ کو ایمان کا ٹیسٹ ملے گا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان کا ٹیسٹ اگر محسوس کرنا ہے تو تیسری چیز یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان دوبارہ کفر میں جانے کو اتنا ہی ناپسند سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند سمجھتا ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا. بنی اسرائیل, موسیٰ علیہ السلام کی قوم, یہ لوگ جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی. جب سمندر کو پار کر کے, دریا کو پار کر کے یہ لوگ اس پار پہنچے تو ان کا گزر ایک جگہ سے ہوا. ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اپنے بت بنائے ہیں, بتوں کی عبادت کرتے ہیں. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی کہ اے موسیٰ, ہم کو بھی 2-4 ایسا بت بنا کے دے دیجیے, ہم بھی ان کی عبادت کریں. آئیے ذرا وہ آیت دیکھتے ہیں. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ, اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ, ان کا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی عبادت کرتی تھی, بتوں کو پکڑے رہتی تھی. قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ, تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ, جیسے ان کے پاس بہت سارے معبود, ہم کو بھی کوئی ایک معبود لا کے دے دو. قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ, موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ بہت بڑے جاہل لوگ ہو. موسیٰ نے جاہل کیوں کہا؟ دنیا کی سب سے بڑی جہالت توحید سے جہالت ہے میرے ساتھیوں. انسان کے بعد ڈگریوں کی بھرمار ہو جائے, دنیا کی نظر میں انٹلیکچوئل ہو جائے, دنیا کی نظر میں پڑھا لکھا بن جائے, IPS بن جائے, IAS بن جائے, جج بن جائے, ادھیکاری بن جائے, آفیسر بن جائے, کچھ بھی بن جائے, اگر اپنے کریٹر کو نہیں پہچانا, اپنے رب کو نہیں پہچانا, اگر تجھے اللہ کی توحید کا علم نہیں ہے تو تجھ سے بڑا جاہل کون ہے؟ تجھ سے زیادہ پڑھا لکھا اور تجھ سے زیادہ سمجھدار تو وہ گاؤں دیہات کا رہنے والا وہ معمولی پڑھا لکھا انسان ہے جو اپنے کریٹر کو پہچانتا ہے, جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ اتنے بڑے جاہل لوگ ہو, پتھر کے بتوں کو دیکھ کے تمہارے دل میں یہ تمنا پیدا ہوگی کہ ہمارا بھی ایسا معبود ہونا چاہیے. قال انکم قوم تجہلون, کہا کہ تم لوگ بہت بڑے جاہل لوگ ہو. اللہ کے نبی جنگ حنین کے بعد ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے. جنگ حنین کے موقع پر کچھ لوگ نئے نئے اسلام لائے تھے, تو راستے میں ایک پیڑ تھا, تو صحابہ نے دیکھا کہ اس پیڑ کے اوپر تلواریں لٹک رہی ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ پیڑ کیسا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اس پیڑ کا نام ذات انوات ہے, اور اس پیڑ پر اس قبیلے کے لوگ اپنے تلواروں کو اور اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے تھے, اور یہ عقیدہ تھا ان کا کہ جب ہم تلواروں کو لٹکاتے ہیں اس پیڑ پر تو اس پیڑ کے ذریعے ہمارے تلواروں کی دھار بڑھ جاتی ہے, ہمارے ہتھیاروں کی تیزی بڑھ جاتی ہے. اس پیڑ کا نام تھا ذات انوات. تو جو ابھی نئے نئے اسلام لائے تھے ان لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ایک ہمیں بھی ایسا پیڑ لا کے دے دیجئے. اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات, اے اللہ کے نبی اگر کافروں کے پاس ایک ایسا پیڑ ہے جس پر وہ اپنی تلواروں کو لٹکا رہے ہیں تو ہمیں بھی ایسا کوئی پیڑ بنا کے دے دیجئے. تو اللہ کے نبی نے سبحان اللہ کہا, سبحان اللہ, اور کہا کہ یہ وہی مطالبہ ہے جو بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, کہ اے موسیٰ ہمیں بھی ایک معبود لا کے دے دو جیسے کافروں کے پاس معبود ہے. اے میری قوم کے لوگوں, اے میرے صحابہ, تم لوگ بھی وہی مطالبہ کر رہے ہو. لَتَرْكَبُنَّ سُنَّتَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم ضرور اپنے سے پہلے کے طریقے پر چلو گے. آج بھی مسلمان کہیں گھوڑے کا مزار بنا کے بیٹھا ہے, کہیں بلی کی قبر پر سجدہ ہو رہا ہے, کہیں جو ہے طوطے کا مزار, اسی گلبرگہ میں طوطے کا مزار ہے. میں گیا تھا درگاہ میں, لوگوں نے بتایا یہ جو ہے خواجہ صاحب کی بیٹی نے طوطا پالا تھا, یہ طوطے کا مزار ہے, اور جن بچوں کی زبان میں لکنت ہوتی ہے یہاں آ کے دیسی گھی چڑھاتے ہیں, شکر چڑھاتے ہیں, اور بچے کی زبان کی لکنت صحیح ہو جاتی ہے. تو جس چیز کی طرف نبی نے اشارہ کیا تھا وہ تو آج بھی ہمارے اندر موجود ہے میرے بھائیوں.
کہیں اجمیر میں جنتی دروازہ ہے صاحب، اس دروازے سے جو داخل ہو گیا وہ جنتی ہو گیا. کہیں قبروں پر مجاور مورچھل لے کر کے کھڑے ہیں، عورتیں جا رہی ہیں اور وہ مورچھل سے عورتوں کو ٹچ کر رہا ہے، اور یہ عقیدہ ہے کہ صاحب یہ مورچھل جس عورت کے اوپر چلا گیا وہ تو نجات پا گئی، وہ تو جنتی بن گئی. تو وہ جو بنی اسرائیل سے جہالت کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آج بھی جاری ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور یہ قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا. یہ جہالت کی فیکٹریاں چلتی رہیں گی، لیکن انشاءاللہ جہالت کی ان فیکٹریوں کے مقابلے میں علم کی شمع بھی روشن رہے گی، توحید کی شمع بھی روشن رہے گی. جب تک یہ شرک کے اڈے رہیں گے، ان شرک کے اڈوں کی حقیقت بیان کرنے والے اہل توحید دنیا میں رہیں گے. میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ بہت بڑے جاہل لوگ ہو، تم مجھ سے اس کا مطالبہ کرتے ہو. اس کے بعد فرمایا ان ہؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو پتھر کے بتوں کی عبادت ہو رہی ہے یہ سب باطل پرست لوگ ہیں. قال اغیر اللہ ابغیکم الہا. کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تم کو لا کے دے دوں؟ وہو فضلکم علی العالمین. اللہ نے تم کو اتنا بڑا مقام دیا، سارے جہانوں پر فضیلت دی، اور تم مجھ سے اللہ کے سوا معبود مانگ رہے ہو. کتنے بڑے جاہل ہو تم لوگ. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو موسیٰ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں اپنے رب کا دیدار کروں. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا. جب موسیٰ ہم سے ملاقات کے لیے آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اللہ نے ان سے کلام کیا. قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ. کہا کہ اے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قَالَ لَن تَرَانِي. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. لن ترانی، لن عربی زبان میں فیوچر میں کسی چیز کو نیگیٹو بتانے کے لیے ہوتا ہے، یعنی جس کو انگلش میں بولتے ہیں نیور، نیور یو کین سی، تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے. اب بعض لوگوں نے قرآن کی اس آیت سے کیا دلیل پکڑی کہ اللہ کا دیدار کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ استدلال غلط ہے، قرآن کے حساب سے غلط ہے. اس لیے کہ اسی قرآن کے 29ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. قیامت کے دن کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار آخرت میں کرائے گا. دنیا کی آنکھوں سے کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا ہے. تو یہاں اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ لن ترانی، You will never can see, you never can see، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اے موسیٰ اس دنیا کی آنکھوں سے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ایک کام کرو اے موسیٰ، میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر نازل کرتا ہوں. اللہ نے اپنی تجلی یعنی اپنے دیدار کی ایک جھلک اس پہاڑ کو کرائی، ایک تجلی اپنی نازل کی اس پہاڑ کے اوپر. کہا کہ اے موسیٰ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کو دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر لے گیا اور یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہ گیا تو تم مجھے ضرور دیکھ لو گے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی نازل کی، جَعَلَهُ دَكَّا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ چکنا چور ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے. فَلَمَّا أَفَاقَ، جب ان کو ہوش آیا، قَالَ سُبْحَانَكَ، کہا اللہ تو پاک ہے، تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں کہ دنیا میں تیرا دیدار نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لا ینام، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، اللہ کو نیند نہیں آتی ہے. ولا ينبغي له ان ينام، اور سونا اللہ کی شان کے لائق بھی نہیں ہے. یقفز القسط ویرفعہ، اللہ ترازو کو اٹھاتا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن کرتا ہے، اٹھاتا اور گراتا ہے. یرفع الیہ عمل اللیل قبل النہار، اور رات کا عمل دن کے پہلے اللہ کے پاس اٹھایا جاتا ہے. وعمل النہار قبل عمل اللیل، اور دن کا عمل رات کے پہلے اللہ کے پاس پہنچایا جاتا ہے. حجابہ النور، اور اللہ کا حجاب نور کا ہے. اللہ کے دیدار کے پہلے نور کا ایک حجاب ہے. لو کشفہ، اگر اللہ اس نور کے حجاب کو ہٹا دے، لأحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کی جو کرنیں ہیں، جہاں تک اس کی مخلوقات تک نظر جائے گی وہ ساری مخلوقات جل کر کے راکھ ہو جائیں گی.
اللہ کے چہروں کی اللہ کے چہرے کی کرنیں جو ہے اس کی مخلوقات برداشت نہیں کر پائیں گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کسی کو اپنا دیدار نہیں کراتا ہے، لیکن آخرت میں جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ان پر تمام کرے گا اور ان کو اپنا دیدار اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنا دیدار عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ نے اپنی آیتوں سے عبرت حاصل کرنے کے سلسلے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کا بیان کیا ہے. آج بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ایمان لائیں وہ اور زیادہ جہالت پر اتر جاتے ہیں، بات نہیں مانتے ہیں. ایمان کے راستے میں، ہدایت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ آئیے آیت دیکھتے ہیں. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں تکبر کریں گے ناحق. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ایسے لوگ اگر ہر نشانی کو دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، ایسے لوگ اگر ہدایت کے راستے کو دیکھ لیں تو کبھی نہیں اپنائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور گمراہی کے راستے کو فوراً اپنا لیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اس لیے کہ یہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ہماری آیتوں سے غافل ہیں. تکبر بہت بڑی رکاوٹ ہے. تکبر، ایگو، آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں، یہ جو احساس ہے یہ علم کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اسی لیے سلف کہا کرتے تھے علم سیکھنا ہے تو دو چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. نوجوانوں سے خاص طور سے مخاطب ہوں میں، دو چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا اگر علم آپ کو حاصل کرنا ہے. سلف کہتے ہیں کہ دو لوگ علم حاصل نہیں کر سکتے. کون لوگ؟ لا ینال العلم حیی ولا مستکبر، ایک تو شرمانے والا اور ایک تکبر کرنے والا. علم کے حصول کے راستے میں یہ دو چیزیں رکاوٹ. اگر آپ کے اندر شرم ہے، حیا ہے، بھئی شرم اور حیا ہونی چاہیے، مگر علم حاصل کرنے میں نہیں شرمانا چاہیے. جہاں علم کی بات آئے وہاں انسان کو سیکھنا چاہیے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ تکبر. تکبر بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور ایک اور سلف میں سے ایک صحابہ نے کہا من لم یصبر علی ذل التعلم ساعتا بقی فی ذل الجہل ابدا. علم کے لیے آپ کو ذلیل ہونا پڑے گا، علم کے لیے ڈاؤن ہونا پڑے گا. آپ گردن اٹھا کر کے اکڑ کر کے علم حاصل نہیں کر سکتے. دنیا میں بھی آپ کو اپنے ٹیچر کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے. ہر دور میں علم کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ڈاؤن کرنا پڑے گا. اگر آپ چند منٹ کے لیے اور چند گھنٹوں کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نے ذلت نہیں برداشت کی تو پھر ہمیشہ کی ذلت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. جہالت کی ذلت آپ کو جھیلنا پڑے گا. بڑے بڑے ہمارے ائمہ محدثین، ان کی زندگیوں کو آپ اٹھا کے دیکھیے، ان کے پاس دور دور سے لوگ ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے پہنچتے تھے. اپنی محنتیں، اپنا سرمایہ، اپنا وقت قربان کرتے تھے. کیوں؟ چل کے ہمیں امام مالک سے حدیث سیکھنا ہے، چل کے ہمیں امام بخاری سے حدیث لینا ہے، ہمیں امام احمد بن حنبل سے حدیث لینا ہے. تو علم سیکھنے کے لیے آپ کو ڈاؤن ہونا پڑے گا. آپ تکبر کے ساتھ علم حاصل نہیں کر سکتے میرے پیارے ساتھیوں. اچھا ایک بات اور پتہ چلی، قرآن جو ہے اس کو چھونے کے لیے ہمارا پاک ہونا ضروری ہے. ناپاکی کی حالت میں آپ قرآن نہیں چھو سکتے. عورت اگر پیریڈ میں ہے، صحیح قول کے مطابق عورت اگر پیریڈ میں ہے تو وہ قرآن کو ڈائریکٹلی ٹچ نہیں کرے گی. پڑھ سکتی ہے قرآن، لیکن دوپٹے سے یا دستانے وغیرہ سے قرآن کو چھوئے گی، ڈائریکٹلی ہاتھ نہیں لگائے گی، کیونکہ بہرحال وہ ناپاکی کے عالم میں، جنابت کی حالت میں آدمی ہے، قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتا ہے. تو اگر قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے تو قرآن کی نصیحتوں کو قبول کرنے کے لیے دل کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. آپ کے دل میں تکبر کی گندگی ہے، آپ کے دل پر تکبر کا میل چڑھا ہوا ہے، اور آپ قرآن کی نصیحت اور قرآن کی ہدایت کو حاصل کر لیں، اٹ از ناٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے. اگر قرآن کی نصیحت کو قبول کرنا ہے، قرآن سے ہدایت کو قبول کرنا ہے تو دل سے تکبر کے میل کو ہٹانا پڑے گا، دل کے اندر تواضع پیدا کرنا پڑے گا، دل کے اندر نرمی پیدا کرنی پڑے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے کچھ اوصاف بیان کیے. فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ پیروی کرتے ہیں میرے رسول کی، جو رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امی بھی ہیں. یہ امی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امی کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی دستور کے مطابق اللہ کے نبی نے کسی سے لکھنا نہیں سیکھا ہے. اللہ کے نبی لکھنا نہیں جانتے تھے.
اور لکھی ہوئی چیز پڑھ نہیں سکتے تھے. یہ لکھنا نہیں جاننا اور لکھی ہوئی چیز نہ پڑھنا یہ دنیا کے لیے تو عیب ہے, مگر نبی کے لیے عیب نہیں تھا. کیوں عیب نہیں تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو امی بنایا. اگر نبی لکھی ہوئی چیز کو پڑھ لیتے تو دنیا یہی کلیم کرتی, یہی بلیم لگاتی کہ انہوں نے تورات کو پڑھ لیا, انہوں نے انجیل کو پڑھ لیا, انہوں نے پہلے کے اسکرپچرز کو پڑھ لیا اور اسی کو بیان کر دیا. اللہ نے اپنے آخری نبی کو امی بنایا. دنیا کے کسی ٹیچر کے سامنے نبی نے تعلیم حاصل نہیں کی. نبی کا ٹیچر کون؟ جبریل علیہ السلام. جبریل سے نبی نے قرآن سیکھا. اللہ نے قرآن جبریل کے ذریعے نبی پر اتارا اور پھر نبی پوری دنیا کے ٹیچر بن گئے, معلم کائنات بن گئے. ایک امی جس نے دنیا کے کسی استاد سے تعلیم نہ حاصل کی ہو, ایک امی جنہوں نے کبھی کسی ریٹن چیز کو پڑھا نہ ہو, وہ نبی قرآن جیسی اعلیٰ کتاب اور وہ نبی اسلام جیسا دین دنیا کے سامنے پیش کرے, یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا میریکل ہے, یہ اپنے آپ میں بہت بڑا معجزہ ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو امی بنایا. اس کے بعد فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, ہمارے نبی کا ذکر تم کو تورات میں بھی ملے گا, انجیل میں بھی ملے گا. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, ہمارا نبی تم کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے, ہمارا نبی تم کو برائیوں سے روکتا ہے. اس کے بعد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, ہمارا نبی پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے. نبی نے کبھی بھی کسی ایسی چیز کو حرام نہیں کیا جو پاک ہو. جو چیزیں پاک ہیں وہ حلال ہیں, اور جو خبیث چیزیں ہیں, جو ناپاک چیزیں ہیں, جو ہمارے لیے ڈینجرس ہیں, جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں, وہ اسلام میں حرام ہے. وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور ہمارا آخری نبی تمہارے اوپر سے بیڑیوں کو ہٹانے کے لیے آیا, تمہیں رسم و رواج کی زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے آیا. نبی نے بہت ساری رسم و رواج سے دنیا کو آزاد کیا. جس سماج میں لڑکیاں زندہ زمین میں گاڑ دی جاتی تھی, اس سماج میں نبی نے بیٹیوں کی پرورش کی لوگوں کو تعلیم دی. جس سماج میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا, اس سماج میں نبی نے عورت کا مقام دنیا کو بتایا. جس دنیا میں جہالت عام تھی اور دنیا بھر کے رسم و رواج کی بیڑیاں لوگوں کے کندھے پر تھی, نبی نے ان تمام بیڑیوں سے لوگوں کو آزاد کیا. مگر آج افسوس کی بات ہے, اسی نبی کے امتی آج بہت سارے معاملات میں رسم و رواج کو فالو کر رہے ہیں. ہماری شادیاں رسم و رواج سے بھری پڑی ہیں. ہمارا رہن سہن, ہماری معاشرت آج بہت ساری اس ہندوستان میں رہتے ہوئے غیر مسلم قوموں کے ساتھ رہتے ان کے کلچر کو ہم نے اڈاپٹ کیا, اور بہت ساری جاہلانہ رسمیں آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی. تو نبی تو آزاد کرنے آئے تھے. اس کے بعد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون, جو لوگ اس نبی کی پیروی کریں گے, اس نبی کی مدد کریں گے, اس نبی کا احترام کریں گے, اور اس نبی کے اوپر جو نور اتارا گیا اس نور کی پیروی کریں گے, وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے, سمندر کے کنارے بنی اسرائیل کا قبیلہ رہتا تھا, اس کا ذکر کیا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن ان کو شکار کرنے سے منع کیا. تو یہ لوگ سنیچر کے دن تو شکار نہیں کرتے تھے, مگر ایک دن سنیچر والے دن انہوں نے نالیاں بنا کے رکھی تھی دریا میں, اور سنیچر والے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے ایسا سسٹم بنایا تھا کہ اور دنوں میں تو مچھلیاں نظر نہیں آتی تھی, سنیچر کو خوب مچھلیاں نظر آتی تھی. جب مچھلیاں آتی تھیں تو ان نالیوں کے راستے یہ گڈھوں میں مچھلیوں کو قید کر لیتے تھے, اور اتوار کے دن نکال لیتے تھے, سنڈے کو, اور کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی, ہم نے تو سنڈے کو شکار کیا ہے. تو یہ ان کی ہیلا سازی تھی. آج بھی بہت طریقے کا ہیلا چل رہا ہے صاحب. زکوٰۃ نہیں دینا ہے, آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے, تو بیوی کہتی ہے کہ ایک کام کرتے ہیں, سال گزرنے کے پہلے یہ سونا میں اپنے شوہر کو دے دیتی ہوں. اب ملکیت چینج ہو گئی, پوزیشن چینج ہو گیا, اب شوہر کے پاس وہ سونا چلا گیا, اب زکوٰۃ معاف ہو گئی. اور یہ باقاعدہ فتوے دیے گئے کہ زکوٰۃ سے اگر بچنا ہے تو یہ طریقہ اپنا لیجئے صاحب. 3 طلاق دے دیا عورت کو, اب عورت کو حلال کرنا ہے, کسی سے ایک رات کے لیے پلاننگ کر کے شادی کر لو, حلالہ کر لو, عورت حلال ہو جائے گی. اس طریقے کے راستے, چور راستوں کے ذریعے دین کے اندر حرام چیزوں کو حلال کیا گیا. اور یہ کام کس نے کیا؟
یہ شکم پرور اور پیٹ پرست مولویوں نے کیا، ملاؤں نے کیا، جن کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے اس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ بنی اسرائیل کے علماء نے بھی یہی کیا تھا میرے ساتھیوں۔ سنیچر کے دن اللہ نے شکار کرنے سے منع کیا، انہوں نے ہیلا کا راستہ نکالا، انہوں نے مکاری کا راستہ نکالا، اور جب انہوں نے یہ کام کیا تو قوم کے اندر دو گروپ ہو گئے۔ ایک گروپ تو ان کو منع کرنے لگا کہ یہ کام مت کرو، یہ غلط کام ہے، اور ایک گروپ ایسا تھا جو سائلنٹ تھا، خاموش تھا۔ ایک گروپ کا کہنا تھا ہم تو برائی نہیں کر رہے ہیں، اگر یہ برائی کر رہے ہیں تو ہم سے کیا مطلب، ہم تو برائی نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن ایک گروپ کا کہنا تھا کہ ان کو برائی کرتے ہوئے دیکھ کر کے ہمیں روکنا بھی ضروری ہے، ورنہ ہم اللہ تعالیٰ کیا کیا جواب دیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، جب بنی اسرائیل کی ایک قوم نے کہا کہ کیوں تم ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے، اور مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ قالوا معذرة الى ربكم، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے ان کو منع کر رہے ہیں تاکہ اپنے رب کے پاس ہم معذرت پیش کر سکے۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنی قوم کو روکا کہ نہیں روکا، تو ہم کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے روکا تھا، اپنے رب کے ہاں ہم معذرت کر لیں گے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہم اس لیے بھی منع کر رہے ہیں کہ شاید ہمارے منع کرنے سے یہ باز آ جائیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اللہ فرماتا ہے جب ان کی قوم کے لوگوں نے بھلا دیا اللہ کی نصیحت کو، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو ہم نے صرف ان کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ہم نے ظالموں کو سخت عذاب سے دوچار کیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کے فسق کی وجہ سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ برائی سے نہیں روکیں گے تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، گیہوں کے ساتھ ساتھ گھن بھی پس جائے گا۔ اس لیے اگر سماج میں برائی ہو رہی ہے تو روکنا بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور خاص طور سے اس امت کی ذمہ داری، جیسا کہ میں نے سورہ آل عمران کی تفسیر میں بتایا تھا کہ اس امت کی ذمہ داری ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ یہ امت نکالی ہی اسی لیے گئی ہے تاکہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے اور گناہوں سے منع کرے، گناہوں سے روکے۔ اب اس کے بعد ایک آخری آیت بیان کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے کچھ بہترین نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ اللہ کے ناموں کی صفت کیا ہے؟ حسنہ، اللہ کے سارے نام خوبصورت ہیں، اور ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا کریں تو ان ناموں کے واسطے سے دعا کریں، ان ناموں کے وسیلے سے دعا کریں۔ جیسے ہم شب قدر میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہم کو بھی معاف کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام اولاد کی دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو پاکیزہ اولاد دے دے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو اللہ سے جو سوال آپ کو کرنا ہے اسی کے اکارڈنگ آپ اللہ کا نام لے کر کے اللہ سے مانگیے۔ یہ طریقہ ہے دعا کا، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ اللہ سے رحمت مانگنا ہے، اللہ کی صفت رحمت کا ذکر کیجیے۔ اللہ کے عذاب سے اگر نجات مانگنی ہے، اللہ کی مغفرت کا ذکر کیجیے۔ اللہ سے روزی مانگنی ہے، اللہ کی رزاقیت کا بیان کیجیے۔ اللہ سے کوئی نعمت مانگنی ہے، کہیے اے اللہ تو وہاب ہے، سب کو دینے والا ہے، تو ہم کو بھی دے دے۔ تو اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ہمارے بہترین ناموں کے ذریعے تم ہم کو پکارو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، اللہ کے ناموں میں غلط راستہ اپناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے اللہ کا ایک نام ہے اللہ سننے والا ہے۔ اب اگر اللہ سننے والا ہے، یہ نام اللہ کا ہے، سمیع اللہ کا نام ہے، اب سمیع کا مطلب کوئی یہ سمجھے کہ اللہ ہمارے جیسا سننے والا ہے، تو یہ ہے اللہ کے نام میں الحاد کرنا۔ اللہ کے چہرے کا ذکر آیا ہے قرآن میں، اب کوئی اگر یہ کہتا نہیں صاحب اللہ کا چہرہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر ہم اللہ کا چہرہ مان لیں گے تو نعوذ باللہ ہم اللہ کے لیے جسم مان لیں گے، اس لیے چہرہ ہم نہیں مان سکتے، تو چہرے کا ترجمہ کیا کریں گے؟ چہرے کا ترجمہ ہم ذات سے کریں گے، تو یہ بھی اللہ کی صفتوں میں الحاد ہے۔ اگر قرآن میں اللہ کے چہرے کا ذکر آیا ہے، اگر حدیث میں اللہ کے قدم کا ذکر آیا ہے، اگر قرآن میں ذکر آیا ہے کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے، تو ہم اللہ کی ان تمام صفات پر ایمان رکھتے ہیں،
اور ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ تمام صفات اپنے حقیقی معنی میں ہے. اللہ کا چہرہ ہے اور چہرہ حقیقی معنی میں ہے. اللہ کا ہاتھ ہے اور ہاتھ حقیقی معنی میں ہے. اللہ کا قدم ہے اور قدم حقیقی معنی میں ہے. اللہ کی جتنی صفات قرآن و سنت میں آئی ہیں ہم ان تمام صفات پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن ہاں، ہم نہ تو تحریف کرتے ہیں نہ بندوں کے ساتھ ہم تشبیہ دیتے ہیں. ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا چہرہ ہمارے چہرے کی طرح ہے. ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے. رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے، بلند ہے، لیکن کیسے بلند ہے؟ امام مالک نے کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول. اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ سب کو پتا ہے، یہ قرآن و حدیث سے یہ عقیدہ معلوم ہے، لیکن کیفیت کیسی ہے یہ ہم کو نہیں پتا ہے. والایمان بہ واجب، اور اس کے اوپر ایمان واجب ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. تو یہ عقیدے کا بہت اہم چیپٹر ہے، اس کو اپنے دماغوں میں بٹھا لیجئے. یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان کے یہاں ایک عقیدہ تھا وحدت الوجود کا. وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر چیز میں اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے. معاف کیجئے، قرآن کا عقیدہ نہیں ہے. قرآن میں 18 مقامات پر اللہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر ہے، 8 مقامات پر اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ہے. اس لیے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، سلف کا عقیدہ یہ ہے، اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ جب کوئی یہ پوچھے کہ اللہ کہاں ہے تو ہم جواب دیں گے اللہ اوپر ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے. اور قرآن کی جن آیتوں میں یہ کہا گیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، تو وہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، لیکن اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے. اور جن لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ عقیدہ در حقیقت اللہ کی شان کے خلاف ہے. اس لیے کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے تو پھر اس کا مطلب باتھ روم میں بھی اللہ تعالیٰ ہے، ناپاکی کی جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے گندا عقیدہ کہ تو وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. اس سے بھی گندا عقیدہ وحدت الشہود کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہے. لہذا اگر ایک غیر مسلم گائے کی عبادت کر رہا ہے تو وہ اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے. ایک کافر اگر پتھر کے بت کی عبادت کر رہا ہے وہ اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے. تو یہ تو بہت بڑی گمراہی کی بات ہو جائے گی اگر ہم ہر چیز میں اللہ کو مان لیں گے. تو اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے اور اس کا علم اور اس کی قدرت ہر جگہ ہے. ایک سوال آیا تھا، جواب دے کے بعد ختم کرتا ہوں. سوال آیا ہے کہ جو لوگ رہن سے رہتے ہیں، بغیر کرائے کے رہتے ہیں، ان کا کچھ بھی کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟ ایسے کچھ پڑوسی ہیں. دیکھیے، آج ہمارے سماج میں سود کی جو شکلیں رائج ہیں اس میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہیوی ڈپازٹ پر لوگ مکان لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا مکان ہے اور مجھے رہنا ہے، تو میں آپ کے پاس آیا کہ بھائی صاحب میں آپ کے مکان میں رہنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا نکالیے 1 لاکھ روپیہ. 1 لاکھ روپیہ میں نے آپ کو دے دیا اور آپ کے مکان میں رہ رہا ہوں. 1 سال میں رہا، 2 سال میں رہا. 2 سال کے بعد میں نے مکان خالی کر دیا، آپ نے پیسہ مجھ کو ریٹرن کر دیا. یہی شکل، اس کو ہیوی ڈپازٹ کی شکل بولتے ہیں. یہ حرام ہے، یہ شکل حرام ہے. اس کو حلال اگر کرنا ہے، اس کا حلال الٹرنیٹ اگر تلاش کرنا ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں کہ اگر میرے پاس مکان ہے اور آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، اگر مکان والے کو پیسے کی ضرورت ہے اور ایک آدمی کو مکان میں رہنا ہے تو وہ ایڈوانس کرایہ دے دے. مان لیجئے کہ اگر مجھے مکان کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس مکان ہے تو میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا، لیکن وہ پیسہ میں نے آپ کو ایڈوانس کرایہ کی شکل میں دیا. ہاں، چونکہ ایک بڑا اماؤنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں تو جو نارملی کرایہ چل رہا ہے اس کرایہ کے مقابلے میں آپ تھوڑا کرایہ ہم کو کم لگائیں گے، لیکن کرایہ رہے گا، وہ اماؤنٹ ہم کو واپس ریٹرن نہیں ملے گا، وہ کرایہ میں کٹے گا. تو یہ شکل اگر ہم اپنائیں گے تو یہ جائز ہوگا. لیکن ہمارے یہاں یہ شکل عام طور سے نہیں چلتی ہے. ہمارے یہاں ہیوی ڈپازٹ کی شکل چلتی ہے جو کہ حرام ہے. اسی طریقے سے اگر میں نے رہن اور گروی میں کوئی چیز رکھی، مان لیجیے کہ یہ موبائل میں نے آپ کے پاس بطور گروی رکھا اور موبائل رکھ کر کے میں نے آپ سے 50,000 روپیہ ادھار لے لیا، تو آپ کے پاس جو میرا یہ موبائل رکھا ہوا ہے، یہ موبائل آپ یوز نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو وہ سود اور انٹرسٹ مانا جائے گا. کیوں؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی سے لون لیتے اور دیتے ہیں تو لون پر آپ کوئی پروفٹ نہیں کما سکتے. اسلام لون پر کسی بھی پرکار کا، کسی بھی طریقے کا پروفٹ کمانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. نہ تو آپ پیسے کے ذریعے پروفٹ کما سکتے ہیں، نہ سروس کے ذریعے آپ پروفٹ کما سکتے ہیں.
اتنا سخت معاملہ ہے یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو قرضہ دیا، اور جب اس سے قرضہ لینے گئے تو اس کے مکان کے پاس پیڑ تھا اور گرمی کا موسم تھا، اس پیڑ کی چھاؤں میں بھی امام ابو حنیفہ نے کھڑا ہونا گوارا نہیں کیا اور کہا کہ نہیں، میں اندر نہیں آؤں گا، تمہارے پیڑ کی چھاؤں میں نہیں کھڑا ہوں گا۔ تو اس نے کہا کیوں؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ چونکہ میں تمہارے یہاں قرضہ لینے آیا ہوں، میں نے تم کو ادھار دیا تھا اور میں قرضہ لینے آیا ہوں، تو میں اپنا قرضہ ہی لے سکتا ہوں۔ اگر میں بعد میں آ کر کے مہمان بن کے تمہارے گھر میں آ کے آرام سے بیٹھوں گا، پانی بھی پیوں گا، لیکن آج میں قرضہ لینے آیا ہوں، اگر آج تمہارے گھر کے پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ گیا تو اس کا مطلب کہ یہ میں نے تم سے پروفٹ کما لیا، اور قرضہ پر جو بھی پروفٹ کمایا جائے وہ اسلام میں سود ہے۔ تو یہ بہت ڈینجرس معاملہ ہے۔ تو یہ جو سوال پوچھا گیا کہ اگر کسی کے یہاں ایسا معاملہ ہے اور وہ رہن پر رہ رہا ہے اور ہیوی ڈپازٹ دے کر کے وہ رہ رہا ہے، تو کام تو حرام ہے، لیکن اس حرام کام کی وجہ سے اس کی پوری کمائی حرام نہیں ہو جائے گی۔ ایسے انسان کے ہاں آپ آنا جانا کھانا پینا کر سکتے ہیں، لیکن ہاں اگر آپ کے تعلقات اچھے ہوں تو ان کو سمجھائیے کہ یہ طریقہ غلط ہے، اس کا وہ حلال الٹرنیٹ اپنائیں اور صحیح اور جائز شکل اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے تمام معاملات میں اور لین دین میں ناجائز شکلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام